یہ کہانی ایک مضمون کی نہیں، یہ کہانی ایک ایسی آواز کی ہے جسے ہم نے سنا نہیں۔ اکثر لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ اقبال احمد تھے کون۔ یہ مضمون کسی خلا میں نہیں لکھا گیا تھا، یہ ایک رد عمل تھا، ایک خط کے جواب میں، ایک ایسا خط جو لکھا تھا سپاہ صحابہ کے رہنما اعظم طارق نے اور جو شائع ہوا تھا طالبان کے جریدے ضرب مومن میں۔ وہ اس خط میں طالبان کی کامیابیوں پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اقبال احمد نے خطرے کو پہچانا۔ اقبال احمد صرف ایک دانشور نہیں تھے، وہ طاقت کے بیانیے کو چیلنج کرنے والے مفکر تھے جن کی فکری گہرائی کا تقابل ایڈورڈ سعید اور نوم چومسکی سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ صرف واقعات نہیں دیکھتے تھے، وہ ان کے پیچھے چھپی ہوئی سمت کو دیکھتے تھے۔ 1998 میں پاکستان کے پالیسی ساز ایک خواب دیکھ رہے تھے، اسٹریٹجک ڈیپتھ، یہ خیال کہ افغانستان میں ایک دوست حکومت پاکستان کو دفاعی برتری دے گی، لیکن اقبال احمد نے اس تصور کو صاف الفاظ میں مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی حقیقت نہیں بلکہ ایک وہم ہے۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ طالبان کی کامیابیاں پاکستان کو مضبوط نہیں کریں گی بلکہ اسے سفارتی تنہائی اور اندرونی عدم استحکام کی طرف لے جائیں گی۔ لیکن ان کی سب سے گہری اور خوبصورت بات وہ ہے جو انہوں نے طالبان کے نظریے کے بارے میں کہی۔ جب تہران میں لوگ طالبان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور انہیں قرون وسطی یعنی میڈیول دور کا نمائندہ کہہ رہے تھے تو اقبال احمد نے ایک غیر معمولی بات کہی۔ وہ کہتے ہیں طالبان کو قرون وسطی کہنا دراصل اسلام کی عظیم فکری اور روحانی روایت کی توہین ہے، وہ روایت جس میں حافظ، سعدی، رابعہ بصری، منصور حلاج، امیر خسرو اور حضرت نظام الدین اولیاء جیسے نام شامل ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہیں طالبان ماضی کی طرف واپسی نہیں ہے، وہ ایک جدید بیماری ہے، ایک ایسی نظریاتی بیماری جو معاشروں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ایک ایسا کینسر جو اگر روکا نہ جائے تو پورے مسلم معاشروں کو تباہ کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ ایک اور اہم بات کہتے ہیں، یہ بیماری پھیل سکتی ہے اور اگر طالبان پاکستان کے ساتھ جڑے رہے تو وہ اس بیماری کے سب سے خطرناک پھیلانے والے بنیں گے۔ سپاہ صحابہ جیسے گروہوں کی طرف سے ان کی حمایت اسی آنے والے خطرے کی پہلی علامت ہے۔ آج جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو یہ الفاظ صرف تجزیہ نہیں لگتے، یہ ایک پروفیسی لگتے ہیں۔ اقبال احمد ایک بنیادی اصول بھی بیان کرتے ہیں، ایک ملک کی سلامتی کا انحصار اس کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات پر ہوتا ہے۔ اگر ایک دشمن ہو تو باقی سب کو دوست بنانا ضروری ہوتا ہے، لیکن پاکستان نے کیا کیا؟ ایک طرف بھارت کے ساتھ کشیدگی اور دوسری طرف ایران، روس اور وسطی ایشیائی ممالک سے دوری۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسے وقت میں جب اسے دوستوں کی ضرورت تھی خود کو تنہا کر رہا تھا۔ اور پھر وہ ایک خطرہ بتاتے ہیں، اندرونی اثرات۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پالیسی صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پاکستان کے اندر بھی اثر ڈالے گی۔ انتہا پسندی، فرقہ واریت، تشدد، کیا یہ وہی چیزیں نہیں جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا؟ اور پھر وہ ایک ایسی پیشگوئی کرتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ طالبان ہمیشہ پاکستان کے اتحادی رہیں گے ایک خطرناک غلط فہمی ہے۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ یہی قوتیں اپنے مفادات کے مطابق رستہ اختیار کریں گی اور ممکن ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ اقبال احمد یہاں ایک نہایت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں، پاکستان کی عالمی تنہائی کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب طالبان نے پیش قدمی کی تو صرف خطہ ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تشویش ظاہر کی، روس نے وارننگ دی اور تاجکستان اور ازبیکستان نے اپنی سرحدوں کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ یعنی دنیا دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کا رد عمل کیا تھا؟ سرکاری بیانات، معصومیت کے دعوے اور ہم غیر جانبدار ہیں کا موقف۔ اقبال احمد کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں سے کسی نے یہ دعوے نہیں مانے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ایک بھی سفارتکار ایسا نہیں تھا جو ان باتوں کو قابل یقین سمجھتا ہو۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ان کی بصیرت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں محض انکار کرنا کوئی پالیسی نہیں ہوتی بلکہ یہ انکار الٹا نقصان کرتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ شاید آپ سچ نہیں بول رہے۔ یعنی مسئلہ صرف پالیسی کا نہیں تھا، مسئلہ اعتماد کا تھا، اور جب ایک ریاست اپنی ساکھ کھو دیتی ہے تو وہ تنہا ہوتی ہے۔ وہ واضح طور پر لکھتے ہیں کہ ایران جو کبھی قریبی دوست تھا اب ناراض ہے، روس ایک بڑی طاقت احتجاج کر رہا ہے، اور وسطی ایشیا کی نئی ریاستیں جو کبھی پاکستان کو رہنما سمجھتی تھی اب اسے شک کی نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ یہ صرف سفارتی اختلاف نہیں تھا، یہ اعتماد کا بحران تھا۔ آج جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے، کیا یہ خدشہ غلط تھا یا واقعی پاکستان آہستہ آہستہ اسی تنہائی کی طرف بڑھا جس کی نشاندہی اقبال احمد نے کی تھی؟ اور شاید سب سے اہم بات، انہوں نے یہ سب کچھ اس وقت کہا جب یہ سب ابھی مکمل طور پر ہوا نہیں تھا۔ یہی چیز ان کی تحریر کو محض تجزیہ نہیں
बल्कि एक पेशगोई बनाती है। ये सब कुछ उन्होंने 1998 में कहा। ना कोई जदीद तहकीक, ना कोई बात की समझ, सिर्फ एक गहरी सियासी बसीरत। और फिर आखिर में वो एक तल्ख हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। पाकिस्तान में इख्तलाफी आवाजों को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। 1965, 1971 हर बार इंतबाह मौजूद था, लेकिन इसे सुना नहीं गया। आज सवाल फिर वही है, क्या हम सुनेंगे? ये सिर्फ एक मजमून नहीं था, बल्कि एक इंतबाह था, जो आज भी उतना ही अहम है जितना 1998 में था। और शायद अब भी वक्त है कि हम इस आवाज को सुन लें, जिसे हमने कभी नजरअंदाज कर दिया था।